انسانوں کی رشد و ہدایت کے لیے سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اپنے پیغام پہنچانے کے لیے انبیاء اور رسل کا انتخاب کیا، اور ہر پیغمبر نے اپنے اپنے دور میں لوگوں کی رہنمائی فرمائی، اور سب سے آخر میں آپ علیہ السلام اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے اس دنیا میں تشریف لائے۔ آپ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کا نتیجہ تھے۔ جب ابراہیم علیہ السلام نے بیت اللہ کو تعمیر کیا اور تعمیر کرنے کے بعد کچھ دعائیں مانگی، ایک دعا تو یہ تھی کہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ میں نے اور میرے بیٹے نے یہ بیت اللہ تعمیر کر دیا ہے، اب ہماری اس عبادت کو قبول فرما۔ یعنی نبی ہوں، نیت انتہا درجے کی خالص ہو، ریاکاری کا 1% بھی اس میں حصہ نہ ہو، انبیاء پھر بھی اللہ سے دعا کرتے تھے کہ مولا اس عمل کو قبول فرما۔ اور پھر ایک دعا یہ کی ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، اے اللہ اب ان میں ایک رسول بھیجنا جو انہی کی نسل میں سے ہو، اور وہ کام کیا کرے، یتلو علیہم آیاتک، ان لوگوں کو تیری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنائے، ویزکیہم، اور ان کو گناہوں سے بچائے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے، کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ دعا قبول فرمائی، فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ نے مومنوں پر احسان کر دیا، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، جب اللہ نے ان میں انہی میں سے ایک رسول بھیج دیا۔ جو دعا سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تھی اللہ تعالیٰ نے پوری کی۔ فرمایا اللہ نے احسان کیا کہ ان کے اندر ایک رسول بھیجا جو انہی کی نسل میں تھا، یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیات ان کو پڑھ پڑھ کے سناتے ہیں، ویزکیہم، ان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے ہیں، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اور اس سے پہلے یہ لوگ واضح گمراہی میں تھے۔ اب جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، اللہ تعالیٰ نے دعا قبول کی، اور اس میں وعدہ کیا کہ ایسا رسول ہم بھیجیں گے، اور بھیج دیا جو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ کتاب سے مراد ہے قرآن، یہ قرآن ہے کتاب، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب کی تعلیم دیتا ہے، قرآن کی تعلیم، اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ وہ کیا ہے حکمت؟ کسے کہتے ہیں؟ حکمت حدیث کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ پیغمبر علیہ السلام کو کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، اور پیغمبر علیہ السلام آگے کتاب و حکمت سکھاتے ہیں، یعنی قرآن اور حدیث آگے سناتے ہیں۔ قرآن یہ اللہ کی وحی ہے، اور حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن پر ایمان یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، قرآن کا انکار کفر ہے۔ اسی طرح کوئی ایک صحیح حدیث اور کوئی شخص جان بوجھ کر اس کا انکار کر دے،
جس طرح ایک آیت کا منکر کافر ہے، اسی طرح ایک صحیح حدیث کا منکر بھی کافر ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کی دعا میں یہ بات شامل، اے اللہ ایسے رسول بھیج جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہاں ہم نے ایسا رسول بھیج دیا جو ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور وہ کتاب و حکمت حضور کے پاس کیسے آئی؟ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اللہ نے آپ پر کتاب بھی نازل کی اور حکمت بھی نازل کی۔ کتاب قرآن اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، حکمت حدیث، حدیث بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، نازل شدہ ہے۔ قرآن بھی منزل من اللہ، حدیث بھی منزل من اللہ۔ قرآن بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ، حدیث بھی اللہ کی طرف سے نازل شدہ۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، انزل نازل کیا، اللہ اللہ نے، علیکا آپ پر، الکتاب قرآن، والحکمہ اور حدیث۔ قرآن بھی اللہ کی وحی، حدیث بھی اللہ کی وحی ہے۔ قرآن پر ایمان فرض، حدیث پر ایمان فرض۔ قرآن کا منکر دائرہ اسلام سے خارج، حدیث کا منکر بھی اسلام کے اندر نہیں ہے، دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ حدیث یہ اللہ تعالیٰ نے نازل کی، اور اللہ تعالیٰ اس حدیث اور قرآن کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام کو بھی دیں گے۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اللہ تعالیٰ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کو کتاب کی تعلیم دیں گے، حکمت کی تعلیم دیں گے، تورات کی تعلیم دیں گے، انجیل کی تعلیم دیں گے۔ چار چیزیں، وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ۔ تورات تو ان سے پہلے نازل ہو چکی اور وہ اس کو مان چکے اور اس کے اوپر عمل کر چکے۔ انجیل عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، انجیل کا انہیں علم تھا، لیکن جب وہ اس دنیا سے اٹھا لیے گئے تو اس وقت تک تو ابھی قرآن آیا ہی نہیں تھا، حکمت ابھی نازل ہی نہیں ہوئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اسے کتاب بھی سکھائیں گے، حکمت بھی سکھائیں گے، تورات بھی سکھائیں گے، انجیل بھی سکھائیں گے۔ تورات انجیل تو وہ سیکھ چکے، کتاب و حکمت کیسے؟ اس کا مطلب ہے وہ دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، جو ابھی آسمانوں پر زندہ اٹھا لیے گئے، قیامت سے پہلے دوبارہ آئیں گے۔ میرا اللہ انہیں قرآن کی تعلیم بھی دے دے گا، حدیث کی تعلیم بھی دے دے گا۔ یہی وجہ ہے جب وہ آئیں گے دمشق کے علاقے میں مشرقی مینار کے پاس آئیں گے، اتارے جائیں گے، آ کر سب سے پہلے کیا کام کریں گے؟ نماز پڑھیں گے۔ تو نماز کا طریقہ اسے کون سکھائے گا؟ اللہ سکھا دیں گے، کیونکہ اللہ نے قرآن بھی ان کو سکھانا ہے، حدیث بھی سکھانی ہے۔ قرآن اور حدیث یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، اس کا انکار کفر ہے، اور یہ قرآن بغیر حدیث کے سمجھ آ ہی نہیں سکتا۔ یہ قرآن حدیث کے بغیر سمجھ نہیں آ سکتا۔ ہمارے معاشرے میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی یہ سوچ اور فکر بنا دی گئی کہ ہماری ہدایت کے لیے صرف قرآن کافی ہے، ہماری نجات کے لیے صرف قرآن کافی ہے۔ آپ دیکھیں سوشل میڈیا پر بڑے بڑے سکالر، بڑے بڑے دین کے دعوے دار اور بڑے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے کہنے والے، ان کی زبانیں آج یہ بات کہتی ہیں کہ قرآن ہی کافی ہے، حدیث کی ضرورت نہیں۔ حدیث 200 سال بعد لکھی گئی، 300 سال بعد لکھی گئی، یہ تو عجم کے لوگوں نے لکھی، اور حضور کے دور میں حدیث لکھی نہیں جاتی تھی۔ اس طرح کی بہت زیادہ باتیں کر کے امت کو حدیث سے دور کرنے کی کوشش کی جاتی۔ اور ہمارے اچھے بھلے دیندار نمازی بھی پوچھتے ہیں یہ مسئلہ قرآن میں ہے یا حدیث میں؟ کہا جائے نا قرآن میں تو ذرا چونک جاتے ہیں، اچھا اس کو ماننا تو ضروری ہے۔ اور اگر کہا جائے نا یہ حدیث میں ہے، اچھا اس کا مطلب ہے کہ اس میں کوئی اتنا
ضروری نہیں ہے، مان لیں تو بہتر ہے، نہیں مانے تو گزارا ہو جائے گا، غلط ہے۔ قرآن اور حدیث یہ دونوں اللہ کی طرف سے نازل شدہ اور اللہ کی وحی ہے، اور ان دونوں پر برابر کا ایمان لانا ضروری ہے۔ آپ غور کریں، قرآن کو قرآن ماننے سے پہلے حدیث ماننا ضروری ہے۔ جو شخص قرآن ماننے کا دعویٰ کرتا ہے وہ حدیث ضرور مانے گا، اور جو قرآن کے ساتھ حدیث نہیں مانتا گویا کہ وہ قرآن بھی نہیں مانتا۔ مثلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب وحی آتی تھی، آپ کاتبین وحی کو بلاتے، جو صحابہ وحی لکھتے ان کو بلاتے، آپ انہیں کہتے کہ میرے اوپر یہ آیت، یہ سورت نازل ہوئی ہے، اس کو لکھو اور یہاں کر کے لکھو۔ آپ ان کو بلاتے، آپ ان سے کہتے کہ یہ سورت نازل ہوئی، آپ کا یہ فرمانا ابھی ابھی میرے اوپر وحی آئی، یہ جملہ، اور جبریل علیہ السلام نے آ کر یہ سورت مجھے سنائی، یہ جملہ، یہ قرآن کا حصہ تو نہیں ہے نا، یہ تو حدیث ہے۔ جب آپ کہیں گے میرے اوپر وحی نازل ہوئی، یہ جملہ کہ میرے اوپر وحی آئی، یہ پیغمبر علیہ السلام کا کلام ہے، یہ قرآن کا کلام ہے، پیغمبر علیہ السلام کی بات ہے، تو یہ تو حدیث ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں آپ پر وحی آئی تو وہ حدیث کا منکر ہوا نا۔ تو قرآن کو ماننے سے پہلے حدیث ماننا ضروری ہے، اور جو انسان حدیث کا منکر ہے در حقیقت وہ قرآن کا منکر ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا رسول، میں اللہ کا رسول۔ جو آپ کہہ رہے تھے میں اللہ کا رسول ہوں، یہ تو قرآن نہیں ہے، یہ تو حدیث ہے۔ پھر آپ فرماتے تھے میرے اوپر جبریل علیہ السلام یہ وحی لے کر آئے، یہ جملہ جو ہے یہ تو حدیث ہے، یہ قرآن کا حصہ نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے قرآن کو ماننے سے پہلے حدیث کو ماننا ضروری ہے۔ جس طرح ایک آیت کا انکار جان بوجھ کر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے، ایک حدیث کا انکار جان بوجھ کر کرنے والا دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور قرآن اس وقت ہی سمجھ آئے گا جب حدیث معلوم ہوگی، جب تک حدیث نہیں قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ مثال سمجھیے، قرآن مجید کی 20 آیات ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد کتنی ہے؟ 12۔ ان عدت الشہور، اللہ کے ہاں سال کے مہینوں کی تعداد 12 ہیں۔ فی کتاب اللہ، یہ اللہ کے قانون میں لکھی ہوئی ہے۔ یوم خلق السماوات والارض، یہ اس روز سے ہے جب سے اللہ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا۔ منہا 4 حرم، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ 12 مہینوں کا ایک سال ہے اور ان میں 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ ذالک الدین القیم، یہ بڑا مضبوط قانون ہے، بڑا پکا قانون ہے۔ اب پورے قرآن میں یہ تو بتایا گیا کہ سال کے مہینے 12، یہ تو بتایا گیا ان میں 4 حرمت والے، لیکن پورے قرآن میں ان 4 کا تذکرہ نہیں ہے کہ وہ 4 مہینے کون سے۔ اگر کوئی شخص کہے کہ میں 12 مہینوں کو مانتا ہوں لیکن میں ان 4 مہینوں کا علم حاصل کرنا چاہتا ہوں جو حرمت والے ہیں، مجھے بتایا جائے، اللہ کی قسم پورے قرآن میں وہ 4 مہینوں کا ذکر نہیں۔ تو پھر قرآن کو سمجھنے کے لیے وہ 4 مہینے ہم کہاں سے تلاش کریں گے؟ حدیث سے تلاش کریں گے۔ جب تک 7 حدیث نہیں ملائیں گے اس وقت تک قرآن کی اس آیت کی سمجھ نہیں آ سکے گی۔ ذالک الدین القیم، یہ مضبوط دین ہے۔ اور اس سے اگلی آیت، یہ سورۃ توبہ ہے، آیت نمبر 136 اور 37 ہے، اور یہ آیت اگلی جو ہے انما النسیء زیادۃ فی الکفر، جو شخص ان مہینوں کی تعداد، اس کی ترتیب کو آگے پیچھے کرے گا کافر ہو جائے گا۔ جو شخص ان مہینوں کی ترتیب کو آگے پیچھے کرے گا وہ کافر ہو جائے گا۔ یہ قرآن ہے۔ عرب کے لوگ کیا کرتے تھے؟ وہ مانتے تھے کہ مہینے 12 ہیں اور وہ مانتے تھے کہ حرمت والے 4 ہیں، لیکن ہوتا یہ تھا
کہ وہ لڑائی کر رہے ہوتے، ان کی جنگیں ہفتوں نہیں عشروں مہینوں اور سالوں تک چلتی. جنگ ہو رہی ہے، صبح لڑائی شروع ہوتی، شام کو ختم ہوتی، اگلے دن پھر صبح شروع ہوتی، شام تک لڑائی ہوتی، آگے پھر صبح شروع ہوتی، شام تک لڑائی ہوتی. ایسے کئی مہینوں تک ان کی لڑائیاں چلتی. ہوتا یہ کہ لڑائی کے دوران حرمت والے مہینے کا چاند طلوع ہو جاتا. اب وہ لوگ ایک طرف تو بڑے دیندار تھے کہ ہم نے حرمت والے مہینے کا بڑا خیال رکھنا ہے، اس میں لڑائی نہیں کرنی. اب لڑائی کے دوران حرمت والا مہینہ شروع ہو جاتا تو وہ سارے پریشان ہوتے، یا تو لڑائی ختم کرے تاکہ حرمت والے مہینے کا خیال رکھے، یا پھر یہ مہینہ آگے پیچھے کر دیں. مثلا لڑائی کرتے کرتے آ گیا ذوالقعدہ کا چاند طلوع ہوا. اب یہ حرمت والا مہینہ تھا. وہ اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے کہ لڑائی جاری رکھنی ہے یا روکنی ہے. کہتے لڑائی جاری رکھنی. تو پھر اس مہینے کا کیا کرنا ہے؟ کہتے ہیں اتفاق سے ایسا کر لو، یہ جو چاند طلوع ہوا ہے ہمارا اتفاق ہو گیا، یہ ذوالقعدہ نہیں ہے، یوں سمجھو یہ ربیع الاول ہے. اور جب ربیع الاول کی باری آئے گی وہاں جو چاند طلوع ہوگا ہم اس کو ذوالقعدہ شمار کر کے اس کی حرمت کا خیال رکھیں گے. یہ مشرکین عرب میں یہ طریقہ چلتا تھا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا مہینے 12 ہیں، 4 حرمت والے. جس نے اس کی ترتیب کو آگے پیچھے کیا کافر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ترتیب ضروری ہے. اب اگر کوئی شخص کہے میں کفر سے بچنا چاہتا ہوں، اب مجھے مہینوں کی تعداد کے ساتھ ان کی ترتیب بھی معلوم کرنا ضروری ہے، تو یقین جانیے پورے قرآن میں ان مہینوں کی ترتیب بیان نہیں ہوئی. تو مہینوں کی ترتیب کہاں ملے گی؟ حدیث سے. اگر کوئی شخص کہے میں حدیث کو نہیں مانتا، اسے کہا جائے گا آپ قرآن سے مجھے یہ 12 مہینوں کی ترتیب بتاؤ. اگر تم ترتیب نہ بتاؤ تو تم اپنی مرضی سے لگاؤ گے، کفر ہو جائے گا. آگے پیچھے کرو گے، کفر ہو جائے گا. یہ ترتیب ضروری ہے. اور یہ ترتیب کہاں سے معلوم ہوگی؟ یہ حدیث سے معلوم ہوگی. اور حدیث نے ہمیں یہ 12 مہینے بھی بتائے. 4 مہینے حرمت والے، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم اور رجب. یہ 4 نام بھی حدیث نے بتائے اور یہ ساری ترتیب بھی حدیث نے بتائی ہے. جو شخص حدیث نہیں مانے گا وہ ان 2 آیات پر عمل نہیں کر پائے گا. قرآن مجید میں 28ویں پارے میں سورۃ الحشر میں ایک آیت ہے، ما قطعتم من لینہ او ترکتموها قائمة على اصولها فبإذن اللہ. 28واں پارہ سورۃ الحشر آیت نمبر 5. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو بھی کھجور کا درخت تم نے کاٹا تو اس کے کاٹنے کا حکم اللہ نے دیا، اور جو تم نے نہیں کاٹا اس کے باقی رکھنے کا حکم تمہیں اللہ نے دیا تھا. اب یہ قرآن کی آیت ہے کہ کھجور کا درخت کاٹا بھی اللہ کی مرضی سے گیا اور چھوڑا بھی اللہ کی مرضی سے گیا. یہ قرآن ہے اور یہ سچا ہے، یقیناً سچا ہے. اب پورے قرآن کے 30 پاروں میں کسی جگہ بھی نہ تو کھجور کے درخت کو کاٹنے کا حکم ہے نہ چھوڑنے کا حکم ہے. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے تم نے میرے حکم سے ایسا کیا. ہم پورا قرآن پڑھ جائیں، 114 سورتیں پڑھ جائیں، پورے قرآن میں اللہ کا حکم درخت کے بارے میں ہے ہی نہیں. تو کیا کہیں گے؟ کیا یہ قرآن ناقص ہے؟ نہیں. کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ نے غلط کہا؟ نہیں. تو اگر قرآن بھی کامل ہے اور اللہ بھی سچے ہیں اور یقیناً سچے ہیں تو پھر اس آیت کا مفہوم کیا ہوگا کہ تم نے جو درخت کاٹا اللہ کی مرضی سے کاٹا، جو رہنے دیا اللہ کی مرضی سے رہنے دیا. پورے قرآن میں تو اللہ کا حکم ہے ہی نہیں. تو پھر لازمی طور پر جب اس کے ساتھ حدیث ملائیں گے تو پتہ چلے گا اللہ نے وحی کر کے حدیث کے ذریعے سے کہا تھا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ درخت کاٹ دو اور یہ درخت نہ کاٹو.
اب یہ درخت کون سے تھے، کون سے کاٹے گئے، کہاں کاٹے گئے، یہ ساری تفصیل ہمیں کہاں سے معلوم ہوگی؟ حدیث سے معلوم۔ جب تک حدیث نہیں مانیں گے یہ آیت سمجھ نہیں آئے گی۔ اب اس کے پیچھے ایک لمبا واقعہ تھا، مختصر یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں گئے، وہاں یہودی قبیلے آباد تھے۔ آپ نے کہا دشمن ہے میرے دو طرح کے، ایک مدینے کے ایک باہر کے۔ آپ نے مدینے کے دشمنوں سے صلح کی اور مذاکرات کیے، معاہدے کیے، اگر ہمارے سے کوئی قتل ہوگا تو ہم بھی اور تم بھی مل کر اس کی دیت دیں گے، اگر تم سے کوئی قتل ہوگا تو ہم بھی اور تم بھی مل کر اس کی دیت دیں گے۔ تو ہوا ایسے کہ مسلمان سے ایک قتل ہو گیا۔ جب مسلمان سے قتل ہوا تو حضور اب ان سے دیت 100 اونٹ دینا آسان نہیں تھا، کہا 50 ہم دیں گے 50 تم دینا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، بنو نذیر کا قبیلہ تھا، حضور ان سے دیت کے اندر تعاون لینے گئے۔ انہوں نے کہا یہ قلعہ ہے، اس کی دیوار کے نیچے آپ سائے میں بیٹھے، ہم اکٹھے کرتے ہیں 50 اونٹ اور دے دیتے ہیں آپ کو۔ آپ دیوار سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئے۔ ان ظالموں نے اندر سے مشورہ کیا، یہودی تھے اور یہودی دنیا کی سب سے گندی قوم یہودی تھے، انہوں نے پہلے بھی بڑے انبیاء کو شہید کیا، آج پھر ان کا ارادہ بنا یار یہ کیا ہمارے اوپر مسلط ہے، ایسا کرو دیوار پر چڑھو پیچھے سے جا کر، اور وہ چکی کا پتھر کا جو پاٹ ہوتا ہے ہاتھ والی چکی، اوپر سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نعوذ باللہ گراؤ اور ان کو بھی شہید کر دو، جہاں ہم نے آدھی دیت دینی ہے تھوڑی اور دیت دے کے ہماری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ اوپر چڑھے اور وہ چکی کا پاٹ گرانے کے لیے تیار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی کی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جلدی سے اٹھے، کیونکہ حضور کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا تھا۔ واللہ یعصمک من الناس، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دین پھیلائیں، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ اللہ نے وحی کی، آپ وہاں سے جلدی سے اٹھے، مدینہ میں اپنے گھر میں پہنچے، صحابہ کو بتایا، حکم ہوا کہ آپ ان یہودیوں کے قلعے کا محاصرہ کرو، ان کو چھوڑنا نہیں۔ پیغمبر علیہ السلام محاصرہ کرنے کے لیے آگے، 1 مہینے تک ان کا محاصرہ کیا رکھا۔ یہ ان کا قلعہ ہے، اس کے باہر ان کے باغات ہیں، ان کے درخت ہیں، اور ان درختوں کی اوٹ میں آ کر وہ یہودی اپنے دروازہ کھولتے، درخت کی اوٹ میں آ کر مسلمانوں پر حملہ کرتے، مسلمانوں کا نقصان ہوتا۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے کہا یہ درخت کاٹ دو، یہ درخت رہنے دو۔ اللہ کے حکم سے بنو نذیر کے باغات کے درخت کاٹے گئے اور درخت چھوڑے گئے۔ تو عبداللہ بن ابی منافق جو یہودیوں کا یار تھا، اس نے شور مچایا کہ یہ کیسا دین ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے یہ سارے باغات ضائع کر رہے ہیں۔ آسمان سے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی، لوگوں اگر پیغمبر علیہ السلام نے کوئی درخت کاٹا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کاٹا، کوئی چھوڑا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں چھوڑا، جس کو کاٹا اس کے کاٹنے کا حکم اللہ نے دیا تھا، اور جس کو چھوڑا اس کے چھوڑنے کا حکم اللہ نے دیا تھا۔ یہ ساری تفصیل صحیح بخاری میں موجود ہے۔ اور اگر کوئی شخص صرف قرآن کہے، اسے کہا جائے گا اس آیت کی تفسیر ہمیں بتا دو، اور اللہ نے کہاں حکم دیا درخت کاٹنے کا قرآن سے دکھا دو۔ پورے قرآن میں درخت کاٹنے کا حکم موجود نہیں ہے۔ یہ حدیث ملے گی تو قرآن سمجھ آئے گا، حدیث نہیں ملے گی قرآن سمجھ نہیں آئے گا۔ قرآن مجید میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو۔ اس کو 2 انداز میں سمجھ لیجئے، بڑی سادہ سی بات ہے۔ ایک انداز یہ ہے اقیم الصلاۃ، یہ صلاۃ لفظ ہے، ہم یہاں معنی کرتے ہیں نماز، اور اسی طرح کا لفظ قرآن میں دوسری جگہ پر آیا ہے وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ، اے پیغمبر علیہ السلام صحابہ کے اوپر صلاۃ پڑھو، تمہاری صلاۃ ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ 2 جگہ ہو گئیں، اقیم الصلاۃ، صلاح قائم کرو، وصلی علیہم، اے پیغمبر علیہ السلام آپ صحابہ پر صلاۃ پڑھو، ان صلاتک سکن لہم، تمہاری صلاۃ ان کے سکون کا باعث ہے۔ اور تیسری جگہ ان اللہ و ملائکتہ
युसल्लून अलन नबी, अल्लाह और उसके फरिश्ते पैगंबर पर सलात पढ़ते हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा, ऐ ईमान वालो तुम भी नबी अलैहिस्सलाम पर दुरूद व सलात पढ़ो, सलात और सलाम पढ़ो। अब ये सलात का लफ्ज़ 3 आयतों में आया। अकीमुस्सला, हमें कहा गया सलात कायम करो। दूसरी जगह पर नबी अलैहिस्सलाम को कहा गया आप भी सलात पढ़ें, इन्ना सलाता का सकनुल लहुम। तीसरी जगह पर आया अल्लाह भी सलात पढ़ता है, फरिश्ते भी सलात पढ़ते हैं। अब ये लफ्ज एक है, अल्लाह के लिए वो लफ्ज आया, फरिश्तों के लिए लफ्ज आया, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए लफ्ज आया, हमारे लिए लफ्ज आया। लफ्ज एक है लेकिन उसके हर जगह पर मानी और मतलब अलग अलग हैं। अगर कोई शख्स कहे मैं हदीस को नहीं मानता, तो फिर वो इन मानी के अंदर फर्क कैसे करेगा? अगर अपनी अकल से करेगा, हम उसे कहेंगे तेरी अकल को शरीयत में कोई दखल नहीं है, तू अपनी मर्जी से शरीयत को बनाएगा, तो हर इंसान अपनी मर्जी से शरीयत को बनाएगा। अब इस आयात को समझने के लिए लाजिम है कि आप समझे किससे? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। जब आका बताएंगे तुम्हारी सलात का मतलब यह है, क़याम करो, रुकू करो, सजदा करो, तशहुद करो। आका बताएंगे मेरी सलात का मतलब यह है मैं सहाबा के लिए दुआ करूं। आका बताएंगे अल्लाह की सलात का मतलब यह है अल्लाह रहमतों का नुज़ूल करता है। आका बताएंगे फरिश्तों की सलात का मतलब यह है वो मग़फ़िरत की दुआएं मांगते हैं। अल्लाह बताएंगे अल्लाह ताला के सलात, फरिश्तों के सलात, आका के सलात, हमारे सलात में ये सारा फर्क है। और ये फर्क हमें कौन समझाएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाएंगे। जब आप ये फर्क समझाएंगे तो वो फर्क हदीस में होगा, वो कुरान में नहीं है। हदीस समझनी पड़ेगी। और अगर आप हदीस नहीं मानो, सिर्फ कुरान देखो, तो फिर अल्लाह सलात पढ़ता है तो नौज़ुबिल्लाह अल्लाह नमाज पढ़ते हैं? अल्लाह ताला नमाज पढ़ते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। हुजूर को कहा गया कि सहाबा पर सलात पढ़ो, तो क्या हुजूर वो दुरूद पढ़ेंगे सहाबा पर? नहीं, ऐसा नहीं है। हमें कहा गया नबी पर सलात पढ़ो, तो क्या हम क़याम, रुकू, सजदा करेंगे? नहीं, हमारे हुजूर पर सलात का मतलब दुरूद होगा, वैसे सलात का मतलब नमाज होगा, अल्लाह के सलात का मतलब रहमतों का नुज़ूल होगा, फरिश्तों के सलात का मतलब मग़फ़िरत की दुआएं होंगी। ये सारे फर्क हमें कौन बताएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। और जहां वो बताएंगे वो हदीस होगी। अगर हदीस को ना माना जाए तो फिर कुरान की सही समझ नहीं आ सकती। दूसरा ये समझें, कुरान ने कहा अकीमुस्सला, नमाज कायम करो। अब मैंने कहा मैं नमाज कायम करना चाहता हूं, कैसे करूं? अब ये तफसील कौन बताएगा कि फजर की 2 रकतें, ज़ोहर की 4 रकतें, असर की 4 रकतें, मगरिब की 3 रकतें, इशा की 4 रकतें, अगर मुसाफिर हो तो 2-2 रकतें। हाँ, मुसाफिर हो तो असर के 2 करोगे लेकिन मगरिब की 3 ही पढ़ोगे। कौन बताएगा कि मुसाफिर हो तो तुम ज़ोहर की 2 पढ़ोगे लेकिन फजर की भी तुम 2 ही पढ़ोगे, उसकी 1 नहीं पढ़ोगे? ये सारी तफसील हमें कौन बताएगा? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताएंगे। पूरे कुरान में क़याम का जिक्र है, रुकू का जिक्र है, सजदे का जिक्र है, लेकिन पूरे कुरान में नमाज शुरू करने के लिए अल्लाहु अकबर का जिक्र नहीं है और नमाज ख़त्म करने के लिए तशहुद और सलाम का जिक्र नहीं है। ये तशहुद और सलाम हमें कहां से पता चलेगा? हदीस से। और नमाज के आगाज का हमें कहां से पता चलेगा? हदीस से। जो शख्स हदीस को नहीं मानता वो ना नमाज का आगाज कर सकता है ना नमाज का इख्तिताम कर सकता है। और हदीस में है, कुरान में है ना, वाक़ीमुस्सला, उससे अगला जुमला क्या है? वआतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। इसको भी 2 मानों में समझें। वआतुज़्ज़का, ज़कात अदा करो। अब कुरान की दूसरी आयत में सूरत मरियम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सैयदना यहया अलैहिस्सलाम को क्या कहा? फरमाया वहनाना मिन लदुन्ना व ज़कातन व काना तक़िया। यहया अलैहिस्सलाम बड़े शफ़क़त वाले थे, व ज़कातन और ज़कात थे, वकाना तकिया और वो मुत्तकी थे।
اللہ تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو زکوٰۃ کہا ہے۔ قرآن کی ایک آیت میں آیا وَآتُوا الزَّکَاۃَ، زکوٰۃ ادا کرو، اور دوسری آیت میں آ گیا کہ یحییٰ علیہ السلام زکوٰۃ ہیں۔ وَحَنَانًا مِن لَدُنَّا، بڑے شفقت والے تھے، وَزَکَاةً، اور زکوٰۃ تھے، وَكَانَ تَقِيًّا، اور متقی تھے۔ تو اگر کوئی شخص صرف قرآن کو پڑھے گا تو زکوٰۃ ادا کرو تو یحییٰ علیہ السلام زکوٰۃ ہیں، تو کیا یحییٰ علیہ السلام ادا کر دیں؟ نہیں، وہاں جو زکوٰۃ ہے اس کا مطلب اور ہے، یہاں جو زکوٰۃ ہے اس کا مطلب اور ہے۔ جو ہمیں کہا گیا زکوٰۃ ادا کرو، وہ تفصیل یہ ہے مال تمہارے پاس ہو، 1 سال پڑا رہے، اس کی مقدار 7.5 تولے سونا ہو یا 52 تولے چاندی ہو، سال کے بعد 2.5% اس میں سے دینا ہے۔ یہ ساری تفصیل کہ مال کو زکوٰۃ کہتے ہیں، سال کے بعد دیتے ہیں، 7.5 تولے کا نصاب ہے، 52 تولے چاندی کا نصاب ہے، 2.5% دینا ہے۔ یہ ساری تفصیل ہمیں کہاں سے پتا چلے گی؟ حدیث سے پتا چلے گی۔ جو شخص حدیث کا منکر ہے وہ زکوٰۃ کا منکر بن سکتا ہے، اور یہ زکوٰۃ کا مطلب یہ ہے وَزَکَاةً۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام بڑے رحم دل بھی تھے، گناہوں سے پاک بھی تھے، گناہوں سے بچنے والے بھی تھے، وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ بڑے متقی تھے۔ وہاں زکوٰۃ کا مطلب اور ہے، یہاں زکوٰۃ کا مطلب اور ہے۔ یہ الگ الگ فرق سمجھانے کے لیے کون آئیں گے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے۔ جب تک حضور کی حدیث کو نہیں مانو گے تب تک تمہارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہوگا۔ جو شخص صرف قرآن کا نعرہ لگائے سمجھ لے وہ انسان حدیث کا بھی منکر ہے، قرآن کا بھی منکر ہے۔ جب تک قرآن کے ساتھ حدیث نہیں ملائی جائے گی تب تک قرآن کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو حدیث کی اہمیت کو سمجھنے اور اس پر صحیح طور پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کو نازل کیا اور ساتھ فرمایا وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ، ہم نے آپ کی طرف ذکر کو نازل کیا تاکہ آپ اس قرآن کو لوگوں کا کھول پر بیان کریں، قرآن کی تفصیل آپ سمجھائیں۔ یہ قرآن لکھا ہوا ہے لیکن اس کی عملی تفصیل اور تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور کی یہ ذمہ داری لگائی تھی آپ قرآن کی تشریح کریں اور اس کو دنیا کو سمجھائیں، تو حضور نے قرآن کی تشریح کی، دنیا کو سمجھایا۔ آج کچھ لوگ ایسے ہیں جو قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حدیث کے بارے میں اپنے دل میں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں۔ کبھی شک یہ آ جاتا ہے یہ 300 سال بعد لکھی گئی، جھوٹ ہے، حضور نے خود حدیثیں لکھوائیں۔ کبھی شک یہ آ جاتا ہے راوی ہیں ان کو غلطی بھی لگ سکتی ہے، غلط ہے۔ جن راویوں نے حدیثیں سنائی انہی راویوں نے قرآن بھی سنایا۔ اگر قرآن ان کے ذریعے سے آئے سچا ہے تو ان کے ذریعے سے آنے والی حدیث بھی سچی ہے۔ کبھی یہ کہتے ہیں قرآن اپنی تفصیل آپ ہے اس لیے حدیثوں کی ضرورت نہیں، حالانکہ یہ بات بھی درست نہیں۔ قرآن کا کوئی پارہ ایسا نہیں جو حدیث کے بغیر سمجھا جا سکے، کوئی پارہ ایسا نہیں۔ پورے قرآن کو سمجھنے کے لیے حدیث کی ضرورت ہے، اور یہ بات بار بار میں کر رہا ہوں، اور یہ اپنے دلوں پہ لکھیں۔
جس طرح قرآن کا منکر جو جان بوجھ کر انکار کرے، ایک ہے کسی کو پتہ نہیں یا غلطی لگ گئی یا بھول گیا، وہ الگ بات ہے۔ جو جان بوجھ کر کہے 114 صورتیں ہیں لیکن میں 113 مانتا ہوں، ایک نہیں مانتا، جس طرح وہ 113 ماننے کے باوجود کافر ہے۔ اسی طرح کوئی کہے کہ ہاں میں پیغمبر کی حدیثیں مانتا ہوں لیکن اے حدیث میں نہیں مانتا، پتہ بھی ہے یہ حدیث ہے، ایک ہے علم نہیں، وہ الگ بات ہے۔ علم ہے، دیکھا ہے، پڑھا ہے، سوچا ہے، سمجھا ہے اور اس کو یقین ہے کہ یہ حدیث ہے، لیکن پھر بھی کہتا ہے میں نہیں اس حدیث کو مانتا، تو یقین جانیے جس طرح قرآن کا منکر کافر ہے اس طرح حدیث کا منکر بھی کافر ہے، یہ پکی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو ماننا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو تمہیں رسول دے دیں تمہیں لینا پڑے گا، جس سے روک دے تمہیں رکنا پڑے گا، یہ قرآن ہے۔ تو جب حضور نے قرآن دیا ہم نے قرآن لیا، حضور نے حدیث دی ہمیں حدیث بھی لینی پڑے گی، اس کے بغیر اسلام کامل نہیں ہے۔ یہ سوال ہے کہ قاری صاحب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے تو ناخن کو چوم کر آنکھوں کو لگانا صحیح عمل ہے؟ کہتے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کو نور نظر آیا تھا ناخن میں، اس لیے چومتے ہیں، جو نہ چومے وہ اندھا ہوگا۔ تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ صرف مشہور کی ہوئی بات ہے۔ دیکھیں دو اعتبار سے سمجھیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کے پابند ہیں۔ جب کسی حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ نہیں بتایا تو ہمیں نہیں کرنا چاہیے۔ دوسرا ہے عقلی اعتبار سے، غور کریں، حضور علیہ السلام کا بہت درجہ لیکن اللہ تعالیٰ کا ان سے بھی زیادہ درجہ، اور صحابہ کا حضور سے نیچے درجہ، یہ 3 درجے ہو گئے۔ پہلا اللہ رب العزت، ان کے بعد نبی علیہ السلام، ان کے بعد صحابہ، یہ 3 ہو گئے۔ یا ان کے درمیان میں تیسرا درجہ لگا لیں باقی انبیاء علیہ السلام، اور چوتھا درجہ لگا لیں صحابہ کا، اللہ رب العزت، نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، عام انبیاء علیہ السلام اور صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین، یہ 4 درجے لگا لیں۔ اگر دوسرے درجے پر ناخن چومنے ہیں تو پھر پہلے درجے پر کیا کرنا ہے؟ اللہ سے محبت ہے کہ نہیں ہے؟ تو وہاں کیا کرو گے؟ وہاں بھی محبت کا اظہار کرو نا کوئی۔ اللہ رب العزت کا نام ایسے ہی لیے جاتے ہو، کیا وہاں محبت نہیں ہے؟ پھر تو سارا ہاتھ ہی چوم کے آنکھوں کو لگا لو نا، کیونکہ محبت کا اظہار ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام سے محبت نہیں ہے، ان کے لیے بھی تو کچھ کرو نا بھائی۔ اور صحابہ سے پیار نہیں ہے بھائی، ان کے لیے بھی تو کچھ کرو نا۔ جب وہ 3 ہستیاں اللہ رب العزت، تمام انبیاء اور صحابہ کے لیے تم کچھ بھی نہیں کر رہے، اور تم نبی علیہ السلام کے لیے اپنی مرضی سے بنا رہے ہو۔ اور اگر آپ غور کریں تو یہ ایک بہت بڑی سازش ہے۔ ایک شخص ہے وہ پیغمبر علیہ السلام کا نام لیتا ہے، ساتھ پڑھتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، 10 نیکیاں مل گئیں، 10 گناہ معاف ہو گئے، 10 رحمتوں کا نزول ہو گیا۔ اور جس نے چوم کر لگانا چاہا وہ درود سے محروم ہو گیا، چومن دیا درود پڑھا ہی نہیں، چوم رہا ہے منہ تو بند ہو گیا، درود پڑھا ہی نہیں۔ یہ اپنی مرضی سے گناہ تو کمائے جا رہا ہے، جو درود پڑھنے کا ثواب تھا وہ کدھر گیا؟ چاہیے تو یہ تھا کہ پیغمبر علیہ السلام کا نام آتا تو زبان ہلتی اور کہتی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 10 نیکیاں دیتے، 10 گناہ معاف کرتے، 10 درجے بلند کرتے، 10 رحمتوں کا نزول ہوتا۔ لیکن ہمیں کسی نے اس طرف لگا دیا کہ بس تم انگوٹھے چوم لو، درود پڑھن دی ضرورت کوئی نہیں اور تمہیں یہ ثواب کمانے کی ضرورت نہیں۔ ایسا نہیں ہے بھائیو، سمجھیں، اللہ سے سب سے زیادہ محبت ہے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام سے بھی زیادہ محبت کس سے ہے؟ اللہ رب العزت سے۔ پھر ان کے ساتھ محبت کا اظہار کیسے؟ نبی علیہ السلام کے بعد باقی انبیاء علیہ السلام کے ساتھ محبت ہے، ان سے محبت کا اظہار کیسے؟ پھر ان کے بعد صحابہ سے محبت ہے، ان سے محبت کا انداز کیسے؟ سب سے محبت کا انداز یہ ہے، اللہ تعالیٰ آئے تو تعالی عز و جل کہیں، اور نبی علیہ السلام کا نام آئے تو صلی اللہ علیہ وسلم کہیں، انبیاء آئے تو علیہم السلام کہیں،
صحابہ آئیں تو رضی اللہ عنہم اجمعین کہیں، تابعین آئیں رحمہم اللہ کہیں۔ جب آپ کہیں گے تو پھر آپ کو یہ کام کرنے کی ضرورت نہیں، آپ یہ جملے بولیں گے، رب کی رحمتوں کا نزول ہوگا اور اللہ تعالیٰ راضی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میں سمجھنے، اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔